صرف بیٹے کو پڑھا لینے سے نہیں ہوگا. ہم اپنے بیٹے کو دارالعلوم بھیج کر پڑھائے, ہم اپنے بیٹے کو ندوہ میں پڑھائے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اپنی بیٹیوں کو بھی ہم کیا کہتے ہیں مدرسۃ البنات میں ڈال کر ہم اسے بھی حافظہ بنائیں گے, ہم اسے بھی عالمہ بنائیں گے. اس لیے اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی بھی نعمت ہے. لیکن ایک مسلمانوں, نوجوانوں, ایک بات یاد رکھو, بیٹا نعمت ہے لیکن بیٹی نعمت بھی ہے, بیٹی برحمت بھی ہے, بیٹی برکت بھی ہے. بیٹی نعمت بھی ہے, بیٹی رحمت بھی ہے, بیٹی برکت بھی ہے. بیٹی کیا ہے؟ ارے بولو بھائی, بیٹی کیا ہے؟ برکت ہے, نعمت ہے, رحمت ہے, برکت ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی کی ولادت ہو جائے, پیدائش ہو جائے, اللہ اس گھر کے اندر میں 10 گنا روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے. جس گھر میں سب سے پہلے بیٹی پیدا ہو, اللہ 10 گنا روزی بڑھا دیتا ہے کہ میں نے اس گھر میں بیٹی پیدا کیا ہے. مسلمانوں, نوجوانوں, اپنی بچیوں سے محبت کرو, اپنی بیٹیوں کے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. جس نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو, جس محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہو, اسی نظر کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو بھی دیکھو. اگر ایک سامان اپنی بیٹی کے بیٹے کے لیے لائے ہو تو وہی سامان بیٹی کے لیے بھی لاؤ. لیکن یہاں نہیں ہوتا ہے, یا نہیں ہوتا. اگر 5 بیٹی کے بعد ایک بیٹا اگر ہوا, آہا منا گلے پورنیا, اب بیٹی 5ٹا بیٹی جی, ایک ٹا منا, تو 5 بیٹی کے لیے لکھی 2 ٹکا والا پاپڑ 5 پیکٹ, اب منا کے لیے لکھی رسگلہ. یہ نا انصافی نہ کرو, یہ حق نہ مارو. آہا, پہلی آواز عرب کے اندر میں جو گونجی وہ آمینہ کے لال کی تھی کہ لوگوں, مکہ والوں سنو, بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو, بیٹیوں کو درگور مت کرو, بیٹیوں سے نفرت نہ کرو. یہ میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور قربان جاؤ, اللہ نے اپنے محبوب کو قربان جاؤ 4 بیٹیاں عطا فرمائے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ, سارے لوگ بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جب اس دنیا کے اندر میں تشریف لائی, مکے کے اندر میں اس وقت پیدا ہوئی جب لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتے. اچھا, اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ بیٹی کو پسند نہیں کرتا تھے؟ بیٹی ہوتی تھی اس کو دفن کر دیتا تھا. قبرستان گیا دفن کر دیا, میدان گیا دفن کر دیا, ریگستان گیا قبر کھودی دفن کر دیا. بیٹی نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ بیٹی, یہ میری بچی بڑی ہوگی اور کسی سے شادی کرانی ہوگی, کوئی میرا داماد بنے گا, کوئی مجھے عقل دکھائے گا, کوئی مجھے آنکھ دکھائے گا, میں اسے برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے نہ یہ زندہ رہے گی نہ کوئی میرا داماد بنے گا. آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر میں تشریف لائے, اور آپ نے لوگوں کو منع کیا کہ لوگوں, جس طریقے سے بیٹا اللہ کی نعمت ہے اسی طریقے سے بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے. اور قربان جاؤ, جس طریقے سے تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں سے بھی محبت کرو. وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, وہ اللہ کا بندہ ہے, یہ اللہ کی بندی ہے. اور قربان جاؤ, لوگوں کو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے. ایک بات اور بتاتا چلوں, اپنی بیٹیوں کا حق مت مارنا. مسلمانوں, اچھا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, میں نے کہہ دیا ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے, یا ایک بیٹا ہے 4 بیٹی ہے, گلاب باغ میں ایک دکان ہے. اب بتائیے یہ دکان کس کو ملے گی؟ بیٹا کو. ہاں بھائی, بیٹا کو دیں گے. ہاں, ایک لوٹا ہے, بیٹا ایک لوٹا چراغ ہے, گلاب باغ کی دکان کون لے گا؟ بولے منگرولی تھی. باقی یہ بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ یہ بیٹیاں کس کی اولاد ہے؟ بیٹا آپ کی اولاد ہے, یہ بیٹی کس کی اولاد ہے؟ قربان جاؤ, اللہ اکبر کبیرہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس دکان میں جہاں بیٹے کا آدھا حق ہے وہیں پر بیٹی کا بھی حق ہے.